السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آج 8 مارچ یعنی وومنس ڈے ہے، اور میرے ذہن میں بھی آپ سب کی طرح یہ آیا کہ بھئی بینگ مسلم ہمارا کیا لینا دینا وومنس ڈے کے ساتھ، کیونکہ 14 سال پہلے ہمارے اسلام نے تو خواتین کو تمام حقوق دے دیے تھے، لیکن ڈیپتھ انالیسس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے ضرور تمام حقوق خواتین کو دے دیے تھے، لیکن ہم ایز اے سوسائٹی ابھی تک وہ بنیادی حقوق خواتین کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں بھی آگے چل کے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جو ہمیشہ ہمیں وومنس ڈے پہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریم پولرائزیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف وہ ریبیلین خواتین ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی مغربی طرز کی خواتین کو آزادی حاصل ہو اور ہمارا معاشرتی اور خاندانی نظام تباہ ہو کے رہ جائے، اور دوسری طرف ہمارے مولانا حضرات ہیں جو کہ وومنس ڈے کا نام سنتے ہی وہ کہتے ہیں، ان کے منہ پہ یہی آتا ہے کہ بھئی استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو کفار کی چیزیں ہیں اور یہ تو یہودی سازش ہے، ہم تو اس کا کبھی بھی حصہ نہیں بنیں گے۔ تو چلیں آج دونوں سائڈ کی جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے ان کی پازیٹیو چیزوں کو لے کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر ریبیلین خواتین کی یہ بات لی جائے کہ جی پاکستان میں خواتین کو ابھی بھی بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور دوسری طرف اگر مولانا حضرات کی یہ بات لی جائے کہ جی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کفار کی کاپی کرنے کی یا ان کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں اس کا حل بھی ملتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پیش کی گئی کہ بھئی یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہم کفار کی کاپی تو نہیں کریں گے، ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے اس لیے، لیکن یہ ایک نیک کام ہے اور نیت اچھی ہے، تو اس لیے ہم 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر نیت اچھی ہو اور تو ہم جو ہے وہ اس کام کو بالکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ہم مشابہت اگر اختیار نہیں بھی کرنی تو ہم وومنس ڈے نہیں مناتے، ہم وومنس ویک منا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک بہت زیادہ موقع ٹائم مل جائے گا ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کا جو خواتین کو حقوق جو اسلام نے دیے ہیں، لیکن ہم معاشرہ ہمیں ایز سوسائٹی ہم ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر ہم بچپن سے بحث سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اسلام میں مرد زیادہ افضل ہے یا عورت؟ اس کا جواب ہمیں قرآن کریم کی ایک آیت کے ترجمے کے مفہوم سے مل جاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ تم پہچانے جا سکو، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور رتبے والا وہی ہے کہ جو بہتر کام کرے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جینڈر کی بیسس کے اوپر خدا کے نزدیک کوئی بھی اعلیٰ افضل نہیں ہے، بلکہ اگر اعلیٰ افضل ہونے کی نشانی ہے تو وہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مرد کو اللہ نے بایولوجیکلی، ایموشنلی اور فزیولوجیکلی اسٹرانگ بنایا ہے، اسی لیے اس کو ایک پروٹیکٹر بنایا ہے خاتون کے اوپر، اور یہ مرد کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قبیلے یا فیملی میں موجود جتنی بھی خواتین ہیں ان کی کفالت بھی کرے اور ان کی بنیادی ضروریات کا خیال بھی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کو شریعت نے بالکل اجازت دی ہے کہ اگر وہ کاروبار کرنا چاہے اور کمانا چاہے تو وہ بالکل کر سکتی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تاجر خاتون تھیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کاروبار بھی کیا اور ان کے کردار اور ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر ان کو اپنے نکاح میں بھی لیا۔ لیکن یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عورت کو کمانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کفالت کرے، کفالت کی ذمہ داری پھر بھی مرد کی رہتی ہے۔ عورت کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ یہاں اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات کو پازیٹیو وے میں سوچ کے اور اگر عمل کرنا چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمیں پتہ ہی ہے کہ آج کل اتنی کیا کہنا چاہیے کہ مہنگائی ہے کہ مرد کے لیے یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ خاتون کی خواہشات کو بھی پورا کرے۔ تو اس طرح مرد اور خاتون دونوں مل کے یہ اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں کہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ مرد پورا کرتا رہے، اور خاتون جو اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتی ہیں وہ خود کما کے اور وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر خواتین کو جو
اسلام نے بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے اندر ان کی بنیادی تعلیم بھی ہے، اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر آج بھی خواتین کو بنیادی تعلیم نہیں دی جاتی۔ بنیادی تعلیم اس لیے بھی حاصل کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں اگر مرد کا کوئی گھر کا کوئی مرد جو ہے وہ اگر تعلیم یافتہ اور باشعور ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس گھر کی دہلیز تک تو تعلیم و شعور پہنچ جائے گا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دہلیز کے اندر، گھر کے اندر بھی جو ہے نا تعلیم اور شعور داخل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے میں موجود خاتون پڑھی لکھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ جو بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے وہ عام طور پہ خواتین کے پاس ہے، تو وہ خود اگر باشعور ہوں گی، پڑھی لکھی ہوں گی، تو وہ ایک آنے والے ایک نئی جنریشن کو کی اچھی پرورش کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی حقوق خواتین کو اسلام نے دیے ہیں، اس کے اندر ان کو ان کے خاوند کی طرف سے بھی جائیداد میں حصہ دیا ہے، اور ان کے والد کی طرف سے بھی جائیداد میں حصہ دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ 70% پاکستانی جو ہے آج بھی خواتین کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان کو حق مہر بھی جو ہے نا مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ خواتین کو ادا کرے، ان کے بنیادی حقوق میں سے، لیکن ہم ان کو ایموشنل بلیک میل کر کے وہ بھی جو ہے نا ان سے معاف کرا لیتے ہیں اور وہ ان کو ادا نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پسند کی شادی بھی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو یہ بھی حق، اس کا بنیادی حق نہیں دیا جاتا۔ اگر یہ حق اس کو دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے یہاں عزت کے نام کے اوپر قتل ہوتے ہیں وہ بھی شاید اس کی نوبت نہ آئے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو تقریباً 99% مرد حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نظروں کے ذریعے بہت زیادہ خواتین کی ہیرسمنٹ کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کیوں یہ ہمارے ایک معاشرے کا پارٹ بن چکا ہے، بھی مسلم بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تو اخلاقی طور پہ بھی کتنا ہی جو ہے وہ ان ایتھیکل ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ریئلائز کریں تو یہ بنیادی وہ مسائل ہیں جو خواتین آج تک فیس کر رہی ہیں پاکستان کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود۔ تو یہی مجھے وومنس ڈے کے اوپر کہنا تھا۔ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو باقی لوگوں سے شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام کافی لوگوں تک پہنچ سکے، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ تک نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آن ٹائم پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔